ظلم و ستم ڈھایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا، قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا، پھر نشان عصمت، پھر نشان عصمت سادات مٹوایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا، قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا، قید کر کے لے کے آئے کاظم ناشاد کو، پھر عزادارِ جناب سید سجاد کو، پاؤں میں بیڑی گلے میں طوق پہنایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا، قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا۔ السلام علیکم۔ اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے ہم ایک اور روحانیت کے سفر کے لیے کاظمین کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ یہ سفر ہے زیارت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کا جنازہ زندان سے مزدوروں نے اٹھا کر بغداد کے پل پر رکھا اور پرندوں نے جنازے کا طواف کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد عابد کی اسیری آ گئی روتے رہے، پیش حاکم کا برہنا ہوئے پیشی کے لیے، جس گھڑی سرکار کو دربار میں لایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 128 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں 7ویں معصوم امام تھے۔ بچپن سے ہی آپ اپنی بے مثال حکمت، عاجزی اور سخاوت کے لیے مشہور تھے۔ آپ کا لقب کاظم یعنی غصے کو ضبط کرنے والا تھا، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کرنے اور ان پر رحم کرنے کی غیر معمولی صلاحیت دکھائی۔ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند تھے اور آپ کی علم اور صفات آپ کے والد کے زیر سایہ پروان چڑھیں۔ چھوٹی عمر ہی سے آپ قرآن، حدیث اور اسلامی فقہ میں گہری بصیرت رکھتے تھے۔ لوگ آپ سے رہنمائی کے لیے آتے تھے کیونکہ آپ کی باتیں روشنی اور دل کے سکون کا ذریعہ تھیں۔ لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی درد اور مشکلات سے خالی نہ تھی۔ آپ کا دور عباسی خلفاء کے ظلم و ستم سے بھرا ہوا تھا، جو اہل بیت کو اپنے غیر قانونی اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ آپ کی زندگی کے سب سے دردناک لمحات میں سے ایک ہارون رشید کے ہاتھوں طویل قید تھی۔ سالوں تک آپ کو قید کے اندھیروں اور سرد دیواروں میں رکھا گیا، جہاں آپ اپنے خاندان اور اپنے پیروکاروں سے دور تھے۔ لیکن اس تمام درد کے باوجود آپ اللہ کی عبادت اور دعا میں مشغول رہے، اور یہی عبادت آپ کے لیے سکون کا ذریعہ تھی۔ آپ کا صبر اور استقامت آپ کے غیر متزلزل ایمان کی گواہی بن گئی۔ خانے کی اذیت کم تھی کیا اے ظالموں، کیوں نبی کی آل سے اتنی عداوت ہے کہو، حالی کے سب ظلم کو پھر زہر دلوایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا،
25 رجب کا دن اہل بیت کے پیروکاروں کے لیے گہرے غم کا دن ہے۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، جو قید کے دوران زہر دے کر شہید کیے گئے۔ آپ کی روح اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن آپ کا ورثہ ایمان، صبر اور ظلم کے خلاف جدوجہد آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ محمد وأهل بيته وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآداب۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی بے پایاں سخاوت اور رحم دلی کے لیے مشہور تھے۔ آپ رات کی تاریکی میں غریبوں اور محتاجوں کے دروازوں پر جا کر ان کی مدد کرتے تھے۔ آپ کا علم روشنی کا سرچشمہ تھا اور آپ کی عبادت ہر مومن کے لیے مثال تھی۔ امام کی زندگی ہمیں انصاف، صبر اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے کی یاد دہانی کراتی ہے۔ چار جانب گھپ اندھیرا تھا کہ جیسے قبر ہو، چار جانب گھپ اندھیرا تھا کہ جیسے قبر ہو، قید خانہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے قبر ہو، جیت اس قبر میں مولا کو جلوایا گیا، کاظم مضطرح کو تڑپایا گیا۔ باب قبلہ اور باب مراد روضے میں داخل ہونے کے دو مشہور دروازے ہیں۔ باب قبلہ سیدھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مرقد کی طرف لے جاتا ہے، ساتھ ہی امام علی نقی علیہ السلام کا مرقد ہے۔ باب مراد سے داخل ہونے کے بعد دائیں طرف مرقد ابن قلوبیہ ہے، جبکہ بائیں طرف مرقد شیخ مفید ہے۔ فاطمہ سہرا کو جیسے یاد کرتے تھے حسین، اس طرح ملتا نہ تھا بیٹی کے بن کاظم کو چین، قید خانے کو بھی بیت الحزن بنوایا گیا، کاظم مضطرح کو تڑپایا گیا۔ چند مزدوروں نے لاشیں کو اٹھایا آپ کے، اور جنازہ پل پہ لا کے رکھ دیا بغداد کے، ہائے زنجیروں میں بھی نیت کو بندھوایا گیا، کاظم مضطرح کو تڑپایا گیا۔ قید میں 14 برس ظلموں سے ٹھنڈا۔ آئیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنائیں۔ ان کا غیر متزلزل ایمان، بے پناہ صبر اور عمیق حکمت ان لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے طلبگار ہیں۔ ان کی شہادت کے دن ہم ان کی یاد کو، ان کے فضائل کو اپنانے اور راست بازی کی راہ پر ثابت قدم رہنے کے ذریعے خراج عقیدت پیش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص برائے بلندی درجات سید افضال حسین زیدی، قیصرہ بانو، سید سردار حسین زیدی، امی زہرہ زیدی اور اپنے مرحومین کی بلندی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔